دوستو کشمیر کے اندر قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا جو رواج ہے، قرآنک کیلیگرافی کا جو رواج ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ کشمیری سلطنت کی بات ہو یا پھر مغل دور کی بات ہو، کشمیر کے اندر ان گنت قرآن شریف کے نسخے لکھے گئے۔ یہ جو قرآن شریف کے نسخے ہیں، جو مینوسکرپٹس ہے، یہ پوری دنیا کے اندر آج پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے کئی سارے میوزیمز کے اندر کشمیر میں لکھے گئے قرآن شریف موجود ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھی بہت سارے قرآن شریف کے نسخے موجود ہیں جو ہمارے شاہ میری دور کے اندر یا پھر چک دور کے اندر یا پھر مغل دور کے اندر، ایون افغان اور سکھ دور کے اندر جو لکھے گئے تھے۔ لیکن دوستوں میں آج آپ کو ایک ایسے نسخے کی بات بتانے والا ہوں جو آج سے 800 سال پہلے کشمیر کے اندر لکھا گیا تھا۔ اسے لکھنے والے شخص کا نام تھا فتح اللہ کشمیری۔ انہوں نے 1237 کے اندر قرآن شریف کو اپنے ہاتھوں سے پرشین ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھا تھا۔ اس قرآن شریف کے نسخے کی ہم بات آگے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کشمیر کے اندر قرآن شریف کو کشمیری کے اندر سب سے پہلے کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ پہلی بار کشمیری زبان کے اندر قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کرنے والے شخص کا نام تھا حافظ مولانا نور الدین قاری واضح پوری صاحب۔ انہوں نے قرآن شریف کے 30ویں پارے کو یعنی ام پارے کو کشمیری زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا 1927 کے اندر۔ لیکن دوستو پہلی بار کشمیری زبان کے اندر مکمل ترجمہ جو ہے قرآن شریف کا وہ کیا تھا میر وائز محمد یوسف شاہ صاحب نے۔ انہوں نے 1957 کے اندر اس ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا تھا اور پبلش کیا تھا۔ انہوں نے اس ٹرانسلیشن کا نام رکھا بیان الفرقان۔ لیکن دوستو کئی سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ پہلی بار کشمیری زبان کے اندر قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کرنے والے شخص کا نام تھا شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے عام لوگوں کی زبان میں کشمیری زبان کے اندر پوئٹک فارم میں قرآن کی میسیج عام لوگوں تک پہنچائی آج سے 600 سال پہلے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے رومی نے قرآن کی میسیج جو ہے اپنی مثنویوں کے ذریعے سے فارس کے لوگوں تک پہنچائی، جیسے فارس کے اندر رومی کی مثنویوں کو ہست قرآن در زبان پہلوی کہتے ہیں، ویسے ہی کشمیر کے اندر شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو کشمیری زبان کا پہلا قرآنک ٹرانسلیشن بتایا جاتا ہے، یعنی ان کے شرک کو کوشر قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اب واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس قرآن شریف کے نسخے کے بارے میں جسے لکھا تھا فتح اللہ کشمیری صاحب نے 1237 کے اندر۔ یہ جو قرآن شریف کا نسخہ ہے اس کی امیج ابھی آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ جو ہے ابھی سری نگر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ فتح اللہ کشمیری صاحب کون تھے؟ اس کا کلیئر جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم بتا پائے کہ فتح اللہ کشمیری صاحب کون تھے۔ دوسری بات اس قرآن شریف کے بارے میں یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن شریف کو انہوں نے پرشین ٹرانسلیشن کے ساتھ فارسی ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھا ہے۔ دوست ابھی ہم بات کر رہے ہیں 1237 کی، اس سے پہلے کشمیر کے اندر شمیندر نے لوک پرکاش لکھی تھی، کلہن نے راج ترنی لکھی تھی۔ ان دونوں نے جو ہے اپنے کام سنسکرت کے اندر لکھے تھے۔ جب ہم لوک پرکاش کو پڑھتے ہیں یا پھر کلہن کی راج ترنی کو پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے اندر بھی کئی سارے فارسی الفاظ ملتے ہیں۔ ایون کلہنا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جو ہے اننتا نے، ہرشا نے، کلاسا نے، بہت سارے بادشاہوں نے، کشمیر کے ہندو بادشاہوں نے مسلمانوں کو اپنی فوج کے اندر بھرتی کروایا تھا۔ مسلمانوں کی بہت ساری کالونیز کشمیر کے اندر بن گئی تھی، اور مسلم پریزنس کشمیر کے اندر 11th 12th اور 13th سینچری کے اندر تھی۔ یہ ہمیں باقی سورسز سے بھی پتہ چلتی ہے۔ فار ایگزامپل مارکو پولو کی جو ٹراولاگس ہے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ جو مسلم ٹریڈرز یہاں رہے ہوں گے یا پھر مسلم سولجرز یہاں رہے ہوں گے یا پھر مارکو پولو کے حساب سے جو یہاں مسلم بچرز تھے، ان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ترکک نسل کے تھے، بہت سارے لوگ فارسی تھے، بہت سارے لوگ افغان تھے، بہت سارے لوگ باقی علاقوں سے بھی تھے۔ لیکن راج رانی اور لوک پرکاش کے اندر جو یہ پرشین الفاظ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاید پرشین انفلوئنس یہاں زیادہ تھا، اور یہی بات ریفلیکٹ ہوتی ہے اس قرآنک مینوسکرپٹ سے جو آج سے 800 سال پہلے فتح اللہ کشمیری صاحب نے لکھا تھا وتھ پرشین ٹرانسلیشن۔ دوستو اس قرآن شریف کے نسخے کی بات بہت سارے اسکالرز نے کی ہے، اشرف وانی صاحب نے کی ہے، جی ایم ڈی صوفی صاحب نے کی ہے، خالد بشیر صاحب نے کی ہے، اور باقی جتنے بھی سورسز نے اس بارے میں بات کی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو یہاں پہ ایک اور سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو قرآن شریف کا نسخہ ہے یہ سچ میں 800 سال پرانا ہے؟ تو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا جواب کوئی ایکسپرٹ ہی دے سکتا ہے۔ ایسا کوئی شخص جنہوں نے قرآنک مینوسکرپٹس پہ بہت کام کیا ہو، یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جو پرانے جو مینوسکرپٹس سے اسے ڈیل کرتا ہو۔ ہم نے جتنی انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے یہ کتابوں کے اندر آئی ہے، اور ارلی اسلامک ہسٹری آف کشمیر میں اس سورس کی اور اس قرآن شریف کے نسخے کی بات بہت ہوتی ہے۔